بناتے ہو جس کے لیے جناب عیسیٰ نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد، کیا اس سیرت کی بات کرتے ہو جس سیرت کو مانگنے کے لیے جناب ابراہیم اپنے ابا سے کہتے ہیں ابا جان بت بھی بناتے ہو، ہاتھ سے بناتے ہو، پھر انہیں سجدہ بھی کرتے ہو، پھر ان کی عبادت بھی کرتے ہو، پھر انہیں پوچھتے بھی ہو، مشکل خوشا بھی کہتے ہو، حاجت روا بھی کہتے ہو، پھر انہیں رات دن خود بناتے ہو، مٹی کا خود بناتے ہو، پتھر کا خود بناتے ہو، کان بھی خود بناتے ہو، ہاتھ بھی خود بناتے ہو، پیر بھی خود بناتے ہو، پھر کہتے ہو خدا ہے، معبود ہے، مسجود ہے، عزت دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے۔ اپنے باپ سے کہا، اپنی ماں سے کہا، نمرود کو نہیں مانتا، اور سوال سے سوال تو یوں کیا امی بتاؤ آپ کا خدا کون ہے؟ جواب دیا گیا بیٹا میرا خدا تیرا باپ ہے۔ پھر باپ سے امی سے پوچھا ابا کا خدا، جواب آیا ابے کا خدا نمرود ہے۔ پھر سوال کیا نمرود کا خدا کون ہے؟ ارے جواب کون دیتا، قائل کون کرتا، بتاتا کون؟ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، بچہ ضرور ہے پر بات توحید کی کر رہا ہے، بات نظریے کی کر رہا ہے، بات سوچ کی کر رہا ہے، بات فکر کی کر رہا ہے۔ بچہ ہو کے پوچھتا ہے، ماں نے باپ کو بتایا، اس کے باپ نے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کے کہا بیٹا ایسی بات نہ کیا کر، ایسے سوال نہ کیا کر، ایسے جملے نہ کہا کر، ایسے الفاظ نہ کہا کر۔ جواب یہ دیا گیا کہ پتہ چل جائے گا نمرود کو، خبر ہو جائے گی نمرود کو، مسئلہ بن جائے گا، مشکل میں آ جائیں گے۔ لئیے کروڑ کے جوانوں، بچہ بوڑھا بزرگوں، میری بات کو سمجھتے چلے جانا۔ جناب ابراہیم نے باپ کی گود میں بیٹھ کر سبق پڑھایا تھا اور سبق پڑھاتے ہوئے کہا تھا ابا پتہ چل جائے گا نمرود کو تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ پتہ چل جائے گا نمرود کو تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ بے شک پتہ چل جائے گا کسی کو تو کیا ہو جائے گا، مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، موت آ جائے گی، گولی لگ جائے گی، ہتھکڑی آ جائے گی، کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج میرا قائد موجود نہ ہوتا، آج میرا قائد موجود 7 مرتبہ گولی چلی، کتنی مرتبہ اور ٹوٹل ساتھی 45 ساتھ شہید ہو گئے، 7 حملوں میں 45 ساتھی شہید ہو گئے اور لاتعداد زخمی ہو گئے۔ پتہ چل جائے گا کسی کو تو کیا ہوگا، پتہ چل جائے گا کسی کو تو کیا ہوگا۔ اس نے بھی برملا کہا تھا دنیا کا کفر سن لے، کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ ہم دیوانے ہیں صحابہ کے، ہماری جان میں صحابہ بستے ہیں، ہمارے دل میں صحابہ بستے ہیں، ہمارے کلیجے میں صحابہ بستے ہیں، ہمارے سینے میں صحابہ بستے ہیں، ہمارے ایمان میں صحابہ ہیں، ہمارے نظریے میں صحابہ ہیں۔ اور میرے قائد علامہ فاروقی شہید نے کہا تھا موت تو آئے گی، اگر آئے ابو بکر کی محبت میں اس سے بڑا مزہ کیا۔ اگر ابو بکر کے لیے آ جائے، اگر عمر کے لیے آ جائے، غم نہیں ہے، غم کوئی صدمہ، کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے۔ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، میرے اشارے کو سمجھنا۔ جس نے اپنے باپ کو اٹھایا، اپنے بھائی کو اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا، مجھے اس نے خود کہا کیا ہو گیا؟ ابو بکر کے لیے چلے گئے نا، مجھے خود کہا، میں گواہ ہوں، مجھے خود کہا ابو بکر بھائی کیا ہو گیا؟ ساری زندگی کہتے تھے اللہ ابو بکر کے لیے قبول کر لے،
سعید کے لیے قبول کر لے، ناصر مفش کے لیے قبول کر لے، حسن حسین کے لیے قبول کر لے، اور جب ہو گئے پھر غم نہیں ہے، پھر غم نہیں ہے، پھر غم نہیں ہے، پھر پریشانی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں بتاؤ، جتنے لوگ آج تک صحابہ کے نام پہ نہیں مرے، کیا وہ نہیں مرے؟ اللہ کی قسم، صحابہ کے نام پہ نہیں مرے تب مر گئے، صحابہ کو انکار کر کے مر گئے تو تب مر گئے۔ بچے کوئی بچا؟ کوئی بچا؟ اور اللہ کی قسم اس مرنے اور اس مرنے میں بڑا فرق ہے یا نہیں؟ میرے قائد نے 22 رجب کو کراچی میں کہا، یقین نہیں آتا تو قبر کھولو۔ کہا نہیں کہا؟ کیا کھولو؟ کیا کھولو؟ حضرت نے کہا اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، صحابہ کا ہو نہ قبر میں سلامت تو ہو نہیں سکتا۔ اور زور سے، اور زور سے۔ اسپیکر پہ تو میں کھڑا ہوں نا، آواز تو میری آ رہی ہے نا، اور میری آواز کے بغیر بھی کانوں سے آواز آ رہی ہے۔ میں خاموش بھی ہوں تو تب بھی یہ ٹک کر رہے نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں سمجھتے مزاج حق نواز کو؟ کیوں نہیں سمجھتے مزاج حق نواز کو؟ ہم کچھ نہ بھی کریں تو پھر بھی آواز آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی؟ بھائی آئے گی نہیں آئے گی؟ میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، پیر طریقت رہبر شریعت، یادگار اسلاف، مفکر اسلام، مفتی اعظم پنجاب، ولی کامل عالم وعمل، مجاہد اسلام، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی دامت برکات العالیہ، حضرت فرمایا کرتے ہیں کسی کو میں نے منت نہیں کی تھی دیوبندی بنے، میں نے کسی کے پاؤں پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، حق نواز کی بات کیا کر، میں کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا تھا، میں نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا تھا۔ تو مشرک بن جاتا، تو کافر بن جاتا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اپنے آپ کو مباحث بھی کہتا ہے، پھر ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے، پھر ڈرتا ہے۔ پھر تیرا ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اپنے ایمان کا علاج کروا، بے شک اپنے ایمان کا علاج کروا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب کہہ دیا کہ تیرا رب اللہ ہے بے شک پھر اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ ثم استقاموا، تھوڑی سی استقامت اختیار کرنی ہے، اور تھوڑی سی استقامت کے بعد پھر اللہ تخافو۔ پاکستان میں پاکستان کے دشمنوں کا ڈر ختم، ثم استقاموا نبی کے دشمنوں کا ڈر ختم، ثم استقاموا صحابہ کے دشمن کا ڈر ختم، ثم استقاموا اہل بیت کے دشمن کا ڈر ختم، ثم استقاموا سارے ڈر ختم، ایک ڈر رہے گا اور وہ رب کا رہے گا۔ بے شک کس کا رہے گا؟ کس کا رہے گا؟ زور سے، آواز سے، اور زور سے، رب کا ڈر رہے گا۔ اور جس دن تیرے دل میں رب کا ڈر باقی رہ گیا، اس دن تو میرے قائد کی طرح برملا کہے گا خدا کے سوا کسی اور کا ڈر شرک سمجھتا ہوں، کہے گا نہیں کہے گا؟ اس وقت تجھے کہنا پڑے گا ابھی اس کو بہت دیر ہے، ابھی کیا ہے، لیکن پھر بھی پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ کسی کو اگر اپنے گزری ہوئی زندگی پہ تھوڑی سی شرمندگی ہو، وہ جنگ جامعہ محمودیہ چلا جائے۔ کسی کو اپنی زندگی پہ شرمندگی ہو، اپنے کیے ہوئے کام پہ شرمندگی ہو، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، وہ جامعہ محمودیہ چلا جائے، اور چلا جانے کے بعد میں نے یہ کیا ہے آپ بھی کر کے دیکھو، انشاءاللہ سکون ملے گا، اور جواب آئے گا کہ تو غلط نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر سوال کر، میں نے آپ کے لیے، آپ کے نظریے کے لیے،
آپ کی سوچ اور فکر کے لیے، آپ کے مشن کے لیے آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے میں آپ کے شانہ بشانہ چلا. اس کے جواب میں مجھے یہ دینا پڑا، میں نے دے دیا. مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا، میں نے اٹھا دیا. مجھ پر ایسے کیا گیا، میں نے برداشت کر لیا. مجھے ایسا کہا گیا، میں نے برداشت کر لیا. مجھ سے کوئی ہاتھ ملا کے راضی نہیں تھا، میں نے برداشت کر لیا. مجھے لوگوں نے گندا کہا، میں نے برداشت کر لیا. لوگوں نے تانے دیے، میں نے برداشت کر لیا. لوگ اپنے درمیان بٹھانے کو راضی نہیں تھے، میں نے برداشت کر لیا. آج میں تمہارے قدموں میں کھڑے ہو کر پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ کیا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ کیا میں سچ پر ہوں یا غلط پر ہوں؟ تجھے جواب آئے گا، تیرا دل تجھے کہے گا. حق نواز کا نظریہ اللہ کی قسم جنت جانے کا. تیرے نعرے لاون کو صدقے تے تواڈے جواب کو بھی صدقے. ایویں نا، ایویں ہے کوئی نا. تواڈا جواب سبحان اللہ. نعرہ تو ماشاءاللہ، جواب سبحان اللہ. جواب وہ ایک پٹھان تھا نا، سعودیہ چلا گیا. گاڑی روکنا آتا نہیں تھی اسے. گاڑی چل رہی تھی تو اس نے کہا اس کو عربی میں کیا بولوں، مجھے عربی تو آتی نہیں ہے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے بریک لگائی. خان صاحب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس گاڑی رک گئی، میں نے اترنا ہے. میں نے اترنا ہے. آپ نے بھی اترنا ہے. اللہ کی قسم ہمیں اس گاڑی پر، گاڑی چلانے والے پر اور اس رستے پہ فخر ہے. یہ رستہ جنت کا رستہ ہے. کون سا رستہ ہے؟ کون سا رستہ ہے؟ کون سا رستہ ہے؟ اور اگر کوئی چہرے پہ داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو حافظ اور عالم، صوفی، بزرگ اور کلندر جو کچھ کہے، کہنے کے بعد کہے. ہمارے پروگرام میں ایک نعرہ لگ گیا تھا، اور نعرہ کیا لگا تھا؟ سیاست امیر معاویہ. ہم نے بائیکاٹ کا اور برات کا اعلان کر دیا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ ہم نے برات کا اعلان کر دیا. ہمارا اس نعرے سے کوئی تعلق کہنے والے نے کہا نہیں کہا؟ کہنے والے نے کہا اس نعرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا تو ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ نہ کہے کہ معاویہ سے کوئی تعلق نہیں. کیا کہو؟ کیا کہو کہ معاویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے معاویہ کو پتہ نہیں سمجھا کیا ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ تیر چلا بیٹھتا ہے. اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے حضرت معاویہ کیا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے چھوٹے صحابی رسول ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر تیرے دل میں آیا ہوا شک تجھے اسلام کی لائن سے خالی کرا دیتا ہے. کیا کرا دیتا ہے؟ پھر آپ کافر ہو جاتے ہو. جب یہاں پہنچ جاتے ہو نا، ایسی باتیں کر دیتے ہو. پھر آپ مسلمان رہتے؟ یہی تو لڑائی ہے، یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پریشانی اور یہی تو جرم ہے. اور جب تک زندہ رہیں گے نا یہ جرم کرتے رہیں گے. جی کسی کو کافر نہ کہو. کیوں نہ کہیں؟ آپ بھی اپنے ابو کو ابو نہ کہو. چاچو کو چاچو نہ کہو. بھائی چاچو ہے، بھائی کافر ہے. چاچو کیسے؟ ابو کا بھائی ہے. مجھ سے پوچھنا کافر کیسے ہے؟ صدیق کا دشمن. زور سے اور زور سے. ہم کسی کو بناتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں بنایا. ہم کبھی کسی کو ذات کی بنیاد پہ کافر نہیں کہتے. جب بھی کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کی بنیاد پہ کافر کہتے ہیں.